اسٹیج پر موجود تمام اکابر علماء کرام اور یہاں اسٹیج کے سامنے بیٹھے تمام موقر حضرات، میں نے قرآن کریم کی ایک آیت اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ میں ان دونوں آیت اور حدیث کے حوالے سے بات کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس آیت کریمہ میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس حدیث میں اپنی اولاد کے تعلق سے فکر مند ہونے کے لیے ترغیب دی ہے، اور یہ بہت ضروری چیز ہے کہ جہاں آدمی اپنی فکر کرتا ہے وہاں ساتھ میں اپنی اولاد کی بھی فکر کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی اولاد کی قدر کرو اور ان کو بہترین ادب سکھاؤ، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ ایمان والوں کو چاہیے کہ اپنی فکر کریں اور اپنے اہل و عیال کی بھی فکر کریں۔ تو یہ جو کانفرنس ہے، یہ جو پروگرام ہے، یہ اسی ضمن میں منعقد ہوا ہے کہ ہم اپنے سماج میں، اپنے محلے میں، اپنے علاقے میں، اپنی کالونی میں ہمارے جو بچے، چاہے وہ ہمارے اپنے ذاتی بچے نہ ہوں، محلے کے بچے ہوں، پڑوس کے بچے ہوں اور کالونی کے بچے ہوں، سب ہمارے ہی بچے ہیں، ملی اعتبار سے ہمارے بچے ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کی ہر اعتبار سے ان کی اصلاح کی فکر کریں۔ تو حضرت مولانا جاوید صاحب نے، ویسے تو ہم تمام علماء کرام اپنی اپنی انفرادی طور سے اپنے اپنے ممبر و محراب سے اس سلسلے میں محنتیں کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں، لیکن حضرت مولانا جاوید صاحب نے اپنی ماشاءاللہ جو ابھی اپنی لمبی کارگزاری سنائی، میں باری تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی تمام ترین کاوشوں کو، محنتوں کو، جد و جہد کو قبول فرمائے، اور آئندہ بھی اس سلسلے میں جو بھی آپ اقدام کریں گے، کوشش کریں گے، محنت کریں گے، انشاءاللہ ہم آپ کے شان میں جب بھی آپ ہمیں دعوت دیں گے یا ہمیں یاد کریں گے، ہم انشاءاللہ آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر، آپ کے شانہ بشانہ چل کر آپ کا ساتھ دیں گے۔ آپ سے بھی درخواست ہے کہ اس فکر کے تعلق سے جو بینر لگا ہوا ہے، ان تمام جو باتیں بھی آپ کے سامنے آئی ہیں، ان تمام عنوانات کے تحت جو بھی مہم چلائی جائے، کوششیں کی جائے، آپ سبھی حضرات بھی اس کا ساتھ دیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت مولانا مفتی خورشید صاحب امام و خطیب عثمان مسجد ویل گم دہلی۔ اب ایک نام ہے جو بہت ہی ماشاءاللہ جوش میں مقرر ہے جعفر آباد کے، بڑا خوبصورت انداز ہے ان کے بولنے کا، بہت پوری طاقت سے بولتے ہیں، لیکن خطابت کا موقع نہیں ہے۔ صرف اس بینر پر جو لکھا ہوا ہے اسے بتائیے کہ آپ کے علم کے اعتبار سے ضروری ہے کہ نہیں اس وقت جب بچے نشے میں ہوں، بچوں کی تربیت بھی نہ ہو، دین سے دور ہے۔ میری مراد ہے حضرت مولانا مفتی شکیل صاحب امام و خطیب ملت مسجد چوہان ڈنگر، وہ تشریف لائے، لیکن 2 ہی منٹ ہیں بس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به او كما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم اور آپ مسلمان ہیں نا، ہم مسلمان، یہ اللہ کا احسان ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ ایک حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی انسان اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا، کوئی بھی انسان اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی تمام خواہشات کو اس دین کے تابع نہ کر دے جس دین کو میں لے کر آیا ہوں۔ تو ہماری تمام خواہشات، ہماری پوری زندگی، ہمارے تمام مسائل، شادی بیاہ کے ہو، لین دین کے ہو، کاروبار کے ہو، طلاق کے ہو، خلا کے ہو، جو بھی مسائل ہو، وہ تمام کے تمام مسائل ہمیں اور آپ کو اللہ کے رسول علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق ہی کرنے ہیں۔
اسی درد کو لے کر حضرت مولانا جاوید صدیقی صاحب اٹھے کیا بلکہ وہ پہلے سے چل رہے ہیں اس درد کو لے کر، اور اس درد کا احساس شاید آپ حضرات کو بھی آج ان کے بیان سے ہو گیا ہوگا۔ جیسا انہوں نے بیان کیا، وہ اپنے درد کو امت مسلمہ کے سامنے رکھنا چاہتے تھے، وہ بتانا چاہتے تھے کہ جس طریقے سے میری ایک الجھن ہے، ایک درد ہے، وہ ہر مومن کے دل میں ایک الجھن پیدا ہو جائے، ہر مومن صحیح معنوں میں مسلمان بن کر زندگی گزارنے والا بن جائے، اسی کو لے کر اٹھے ہیں۔ اور آپ حضرات نے ماشاءاللہ ان کی تائید بھی کی ہے، بھرپور تائید کی ہے، علماء حضرات نے بھی تائید کی ہے، میں بھی تائید کرتا ہوں، اور میں دعا گو ہوں اللہ تبارک و تعالی حضرت کے کام کو اور حضرت نے جو بیڑا اٹھایا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو پائے تکمیل تک پہنچائے، اور اللہ تبارک و تعالی مدد و نصرت فرمائے، تمام مسلمانوں کی مدد فرمائے، نصرت فرمائے۔ جب بھی موقع ہوگا اور جب بھی کوئی اجلاس یا کوئی انجمن یا کچھ انجمن قائم ہوگی انشاءاللہ، ہم بھرپور حضرت مولانا جاوید صدیقی صاحب کے ساتھ ہیں، ہم شانہ بشانہ ساتھ ہیں، جب بھی بلائیں گے ہم آئیں گے انشاءاللہ، اور ہر طریقے سے ساتھ دے کر کام کریں گے انشاءاللہ۔ آپ حضرات بھی کام کریں گے اس پر، جو باتیں آپ نے تائید کی ہے ماشاءاللہ آپ بھی تائید کر رہے ہیں، اور صرف تائید سے کام نہیں چلے گا، بلکہ جب بھی آپ سے کہا جائے، بلایا جائے، جہاں بلایا جائے، جس کمیٹی کی تشکیل کی جائے، آپ حضرات اخلاص الالہیت سے حضرت مولانا جاوید صدیقی کا ساتھ دیں انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ تھے حضرت مولانا مفتی شکیل قاسمی صاحب، امام و خطیب مسجد ملت مسجد شوہان، بہت خوبصورت انداز میں تائید کی ہے، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں جو بات آپ تک پہنچائی، آپ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اور یہ جو بینر پر لکھا ہے کوئی نئی دنیا، کوئی سائنس کی بات نہیں ہے، یہ دین سے ہٹ کر نہیں ہے، یہ تو ان تمام علماء کی ذمہ داری ہے جو یہاں لکھا ہوا نا کہ وہ جمعے میں پوری شان و شوکت اور پورے ولولے کے ساتھ اس پیغام کو امت تک پہنچائے۔ کوئی نئی چیز نہیں ہے، ہماری آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس بات کو علماء حق کے قومی صدر حضرت مولانا اسحاق حقی صاحب ہمارے بیچ موجود ہیں، ان سے درخواست کروں گا وہ تشریف لائے۔ خطابت کا موقع تو نہیں، تقریر کا موقع نہیں ہے کہ بہت لمبا ٹائم ہے، آپ کو بھی صرف 2 ہی منٹ دی جا رہی ہے۔ آئیے اور یہ بتائیے کہ بینر پر جو تحریک چلانے کے لیے مولانا جاوید صاحب نے جو شروعات کی ہے کہ وہ صحیح ہے کہ نہیں، وقت کی ضرورت ہے کہ نہیں، کرنا چاہیے کہ نہیں، آئیے حضرت مولانا اسحاق حقی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة علی نبیہ، اما بعد۔ محترم حاضرین، اللہ رب الجلال نے فرمایا اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنی اولاد کو بچاؤ، اور اگر نہیں بچو گے تو اس کے لیے آگ ہے، اور وہ آگ کیا ہے؟ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ یہ قرآن کا اعلان ہے۔ مدینۃ العلم حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کی تشریح کی ہے کہ تعلیم دو اور ادب سکھاؤ۔ یہ تربیت کا جو مفہوم وسیع مفہوم ہے، خاندان کی تربیت، اولاد کی تربیت، معاشرہ کی تربیت، سماج کی تربیت، الغرض یہ تربیت فرض عین ہے۔ جس طرح اولاد کی تربیت والدین پر فرض عین ہے، اسی طرح خاندان پر جو ذمہ دار ہوتے ہیں، خاندان کے پردھان، ان کا اوپر فرض عین ہے۔ فقہائے کرام نے یہ لکھا ہے کہ احکام شرعیہ کی تربیت یہ فرض عین ہے۔ جس طرح نماز کا ملک کفر ہے، اسی طرح فرض عین یعنی جو اولاد کی تربیت کا بھی ملک کفر ہے۔ میرے دوستو، ہم اور آپ کو اس پہ عمل کرنا ہے۔ قابل مبارکباد ہے حضرت مولانا جاوید صدیقی صاحب مدظلہ العالی، جو مختلف فکر لے کے چلتے ہیں، اور سب سے بڑی قبولیت کی علامت یہ ہے کہ انہوں نے ایک تحریک چلائی
کر کے اور جمعیت علماء ہند کو جانتے ہیں آپ، جس طرح مدارس کے اعتبار سے ام المدارس، مدارس کی ماں دارالعلوم دیوبند ہے، تو تمام تنظیموں کی ماں جمعیت علماء ہند ہے، اور جمعیت علماء ہند کو حضرت کی تحریک کو قبول کرنا، وہ گویا کہ پورے ہندوستان کے عوام نے قبول کر لیا، یہ قبولیت کی علامت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مزید ترقیات سے نوازے، وما علینا الا البلاغ۔ بھائی وقت بالکل آخری مرحلے ہوئے ہیں، اور مجھے تو دو باتیں یاد کرنی ہیں۔ پہلی بات تو حضرت مولانا جاوید صاحب کے بارے میں، میرا تقریباً ان سے 8-9 سال پرانا تعلق ہے۔ یہاں اسٹیج پہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے لوگ الگ الگ فکروں سے، الگ الگ طریقوں سے کام کر رہے ہیں، ماشاءاللہ سب کا کام ہے، ہو رہا، لیکن مولانا جاوید صدیقی صاحب جیسا ذہین، جید الاستطاعت اور انتہائی قابل آدمی، جس نے اپنی ساری صلاحیت، سارا ذہن، دینی، سماجی، ملی، شخصی، قومی، یعنی ہر طریقے سے مولانا نے قوم کے اندر کام کرنے کی کوششیں کی ہیں، کبھی پروگرام کے ذریعے سے، کبھی مکاتب کے ذریعے سے۔ مولانا جاوید صاحب نے جو ابھی 10 منٹ پہلے کچھ بیان کیا، میں جتنا سمجھتا ہوں، بیٹھتا ہوں، ملتا ہوں، میٹنگوں میں رہا ہوں، کانفرنسوں میں رہا ہوں، ساتھ میں سفر میں رہا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ وقت کی قلت کی وجہ سے انہوں نے اپنے سارے کام کا شاید 10% بھی شمار نہیں کرایا ہے۔ وہ اس لیے بھی نہیں کہ کوئی یہ سوچنے لگے مجمع میں کہ بھئی یہ تو اپنی سنا رہا، اپنی داستان بیان کر رہا، وہ وجہ نہیں تھی۔ وہ تو یہ چاہتے تھے کہ جو فکر، جو قرآن، جو طرف، جو سوچ، جو لے کر میں چل رہا ہوں، وہی چاہتے ہیں، اور ان کی کوشش ہے کہ ساری امت، خاص طور سے علماء، دانشوران، جن کے ساتھ وہ جڑ کر کام کر رہے ہیں ایک زمانے سے۔ دیکھو، میں جہاں تک سمجھتا ہوں، مولانا نے شروع میں کہا بھی تھا کہ ہم جب ممبروں پہ بیٹھتے ہیں، بیان کرتے ہیں، تو ہمارے سامنے نا مسجد میں، صحن میں بہت بڑی مسجد میں امامت کرتا تھا، حاجی پور بیٹھا تھا، بہت سارے لوگ آتے، لیکن بعض دفعہ اس صحن میں بیٹھنے والے بڑے بڑے ذہین، قوموں کے مفکر، بڑے بڑے جید الاستعداد، بہت شاندار کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، لیکن ہم اپنی باتوں سے ان کو کاٹ دیتے ہیں۔ لیکن جہاں تک میں نے مولانا جاوید صاحب کو دیکھا، ان کا تعلق الحمدللہ ہندوستان کے ہر قوم کے، ہر مذہب کے، ہر دھرم کے گرو سے بھی ہے، انسانیت کے ہر شخص سے ہے۔ اور جو مولانا کام کر رہے ہیں، اتنی محنت سے انہوں نے یہ پروگرام کیا، اسٹیج سجایا، علماء کو بلایا، میں جانتا ہوں 2 مہینے سے پریشان پھر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، گلی میں، محلے میں، مسجدوں میں کوششیں کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ ہنس رہے ہیں، کچھ سوچ رہے ہیں کیسا ہوگا، کیا ہوگا۔ یہ وقت اس چیز کو سوچنے کا وقت نہیں ہے، یہ وقت ہے کہ ہمیں ایسے مفکر کے ساتھ، قوم کے ایسے رہبر کے ساتھ، قوم کے ایسے ذہین شخص کے ساتھ، قوم کے ایسے دردمند، فکر مند کے ساتھ ہمیں آ جانا چاہیے، جڑ جانا چاہیے کہ ہم آپ کے ساتھ مولانا جاوید صاحب جان سے، مال سے، صلاحیت سے، طاقت سے، وقت سے، ممبر سے، مسجد سے، کمیٹی سے، اور اپنے معاشرے سے، سماج سے، اور ہر طرح سے ہم انشاءاللہ تیار ہیں۔ یہ بات میں آپ سے تائید کے طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ سب لوگ یہ مت سوچیے کہ عیدگاہ کا یہ میدان اور 100-200 لوگ بیٹھے ہوئے اور یہ چھوٹا سا اسٹیج اور یہاں پر بہت باہر کی کوئی پرسنالٹی نہیں ہے، بہت بڑی شخصیت نہیں ہے۔ مولانا جاوید صاحب ایسے ہزاروں پروگرام کر چکے ہیں، ان کا مقصد بھیڑ جمع کرنا بھی نہیں تھا، پورے مجمع میں ایک آدمی بھی بات سمجھ لے اور ایک آدمی بھی اس فکر کو اوڑھ لے کہ ہمارے معاشرے میں جو چل رہا ہے اور جو اس وقت ضرورت ہے قوم کے لیے، ملک کے لیے، ملت کے لیے، نوجوانوں کے لیے، کیونکہ نوجوان امت کا مستقبل ہے، آئندہ فیوچر ہے، جو مولانا جاوید صاحب نے فکر لی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر شخص کو اس فکر کے ساتھ، اس قرآن کے ساتھ مولانا کا ساتھ دینا چاہیے۔ کیا آپ اس کی تائید کرتے ہیں؟ اور جو شو میں جب میں اندر انٹر ہوا تو ایک مولانا صاحب پیچھے بیٹھے تقریر کر رہے تھے، انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم پروگرام کرتے ہیں، میں نے خود دیکھا ہزاروں پروگرام میں ہم بھی شریک ہوتے ہیں، پروگرام ہوا، بیان ہوا، کسی مفکر کی باتیں ہوئی، اچھی باتیں ہوئی، ریکارڈ ہوئی، وہ حوالے ہو، لیکن ہم چاہتے ہیں زمینی سطح پہ کام ہو۔ تو بھائی ناصر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ،
تو اس انداز پہ کام ہو کہ کمیٹیاں بھی بنے، کام بھی ہو. اور مولانا جاوید صاحب میں آپ سے کہتا ہوں، صاحب تھوڑا سا میں کہتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ آج نہیں آگے بھی انشاءاللہ، اور جب تک اللہ نے آپ کو زندگی دی تب تک، اور انشاءاللہ آپ کے بعد جو بھی آپ کی نہج پہ، آپ کی روش پہ کام کرے گا، انشاءاللہ آپ کبھی بھی بلائیں گے رات کے 1 بجے 2 بجے، کسی بھی وقت، کسی بھی موڑ پہ، کسی بھی جگہ، انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. آخر دعوانا الحمدللہ. 2 منٹ ہے. 2 منٹ میں ایک شعر یہ کہہ دوں کہ ہر کسی کی قسمت میں محبت نہیں ہوتی شاید. اور مولانا جاوید صاحب نے جو فکر یہاں پیش کی ہے ان پر ہی میں یہ بات کہتا ہوں کہ فیصلہ تو آخری وقتوں میں بھی بدل جاتا ہے. مولانا جاوید آپ کو ہارنا نہیں ہے، ہارنے والوں میں ہمت نہیں ہوتی شاید. میرے بھائی جو تجاویز حضرت نے یہاں رکھی ہے ہم ان سے اتفاق کرتے ہیں، اور 8-10 سال کی امامت کے تجربے میں یہ بات کہوں کہ نوجوانوں کی صورت حال یہ ہے کہ انہیں یہ بھی تمیز اور سلیقہ نہیں ہے اس وقت میں کہ جنہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے امام صاحب یا ہمارے علماء، میرا بارہا کا تجربہ ہے، گھر میں جنازہ پڑا ہوا ہے، وہ مسجد میں آتے ہیں اور منہ میں گٹکا ہوتا ہے اور وہ ان کا منہ چلتا ہوتا ہے، اور یہ امام صاحب کو چارپائی کہاں رکھی ہوئی ہے؟ وہی گٹکے تو دھوک کے آ جائے کم سے کم، منہ میں گٹکا رکھا ہوا ہے، بیٹھ بدبو منہ سے ان کے آ رہی ہے، سلیقہ نام کی ان کو کوئی چیز نہیں ہے. معاشرے کی صورت یہ بنی ہوئی ہے. ایسی صورت حال میں یہ بیڑا جو مولانا جاوید صاحب نے اٹھایا ہے، جو فکر لے کے وہ آئے ہیں اور یہاں جو اکٹھا ہوئے ہیں، وہ اللہ کریم اس مجلس کو کامیاب کرے اور اس مشن کو کامیاب کرے. ہم سب کو متحد ہو کر نئی جنریشن کا اور اس قوم کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں مل جل کر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور والدین کو خاص طور سے اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ انہیں جہاں اس بات کی فکر ہے کہ ان کی اولاد جو ہے معاشرے میں اور سماج میں اچھے کارنامے پیش کرے، ان کا اچھا نام ہو، تو ان کی اچھی تربیت کرنی ہوگی. اسی تربیت کے حوالے سے جو میٹنگ ہوئی ہے، جو جلسہ ہو رہا ہے، ہم دعا کرتے ہیں اور آپ حضرات کی مولانا جاوید صاحب سے، حضرت مولانا داؤد امینی صاحب سے جو ہمارے سب کے بڑے ہیں، ہم ان کی سرپرستی میں اور ان کے ہاتھ سے کاندھے سے کندھا ملا کر اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم ہر طرح سے آپ حضرات کے ساتھ میں ہیں. جزاکم اللہ. السلام علیکم. تحریک کی شکل میں زبانی طور پر فکر اور آگہی کے ساتھ طلب آخرت میں حسن اخلاق کے ساتھ دین و ایمان کے ساتھ مثالی نمونہ ایک پیش کر سکتے. لیکن آج الحمدللہ یہ نمونہ ہم سب کو یہاں دیکھنے کو ملا. مئی 2023 میں 150-200 خواتین پر ایک میٹنگ کا انعقاد ہوا تھا برہم پوری میں. وہاں بہنیں جمع ہوئی تھیں، وہاں بہنیں اور بیٹیاں وہاں جمع ہوئی تھیں. تو انہوں نے نمدیدہ آنکھیں بھری ہوئی تھی اور یوں کہا کہ ہم عورتوں کے دین اور ایمان کے تحفظ، ان کی حفاظت کے لیے ہم خود میدان میں آئیں گے. کہ مرد لوگ، مردوں کے جلسے خوب ہوتے ہیں، مردوں کے بڑے بڑے پروگرام ہوتے ہیں، لیکن بچیوں اور خواتین اور بیٹیوں کے اجلاس اور ان کے اجلاس کا اہتمام نہیں ہوتا. لیکن آج جعفر آباد کے اندر، دہلی میں، دہلی راجدھانی دارالسلطنت جعفر آباد کے اندر ان بہنوں اور بیٹیوں نے بھاری تعداد میں آ کر وہ نمونہ پیش کیا ہے کہ ان میں عزم بھی ہے، حوصلہ بھی ہے، ہمت بھی ہے، اور اگر وہ میدان میں آئے تو اپنی بیٹیوں کے ایمان اور ان کی جان اور مال اور عزت کی حفاظت کے لیے وہ اپنے طور پر بھی بہت کچھ کر سکتی ہیں، عملی طور پہ بھی، تحریک کی شکل میں بھی قوم کے سامنے، ملت کے سامنے نمونہ پیش کر سکتی ہیں. ہم ان کو سلام کرتے ہیں، ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. قاری حیران صاحب موجود ہیں. جب دعا کے لیے ہم نے ان سے کہا کہ 5:15 اور 5:30 کا وقت ہو چکا ہے
آپ کا یہ اجلاس، یہ خواتین کی کانفرنس کا اختتام قریب ہے، آپ کے پروگرام کی آخری دعا ہوگی تو وہ غمگین ہو گئے. وہ یہ چاہ رہی تھی کہ ہمارا اجلاس اور طویل ہو جائے، ہمارا یہ جلسہ اور لمبا ہو جائے. یہ جذبہ ان کے اندر پایا جا رہا ہے. لیکن چونکہ وقت نہ ہونے کی بنیاد پر ہم نے کہا کہ انشاءاللہ آئندہ آپ کا اجلاس بڑے پیمانے پر انشاءاللہ انعقاد کیا جائے. اور دوسری نشست کا یہ پہلا حصہ ابھی ہم لوگوں نے، جہاں ہم یہاں آپ جمع ہیں، ابھی ہمارے درمیان میں کناڑ پلیس سے قاری جمشید صاحب تشریف لائے، آپ کے ساتھ ساتھی کناڑ پلیس سے آپ یہاں تشریف لائے. اجیت نگر سے ہمارے جماعت البھائی یہاں، آپ کے ساتھ پوری ٹیم یہاں ہے. مولانا مدثر صاحب یہاں تشریف فرما، گاندھی نگر سے آئے. رمیش پارک کے امام و خطیب دہلی میں عظیم شخصیت حضرت مولانا عبدالحنان صاحب یہاں تشریف لائے. یہ اس اجلاس کی کانفرنس کی کامیابی کی علامت ہے. حضرت مولانا داؤد ابنی صاحب کی صدارت میں کئی اہم شخصیات یہاں موجود ہیں. حضرت مولانا دین محمد صاحب تشریف لائے. آپ سے گزارش ہے کہ آپ اوپر تشریف لے آئے. آپ امام و خطیب شاستری پارک چاند مسجد سے. مفتی شفاعت صاحب یہاں تشریف فرما ہے، متحرک نوجوان ہے، تاجر اور محب علماء، اور علم دین کی اشاعت کا جذبہ آپ کے اندر پایا جاتا ہے. آپ یہاں تشریف فرما. قاری عبد المنان صاحب ہیں، مفتی رحمۃ اللہ ہیں، قاری افتخار نعمانی ہیں، مولانا آصف صاحب ہیں، قاری ارشاد ہیں، مولانا اختر صاحب غازی آباد سے تشریف لائے بہت زمانے کے بعد. یہ جلسہ نہیں ہے، یہ جلسہ نہیں ہے، رسمی جلسہ نہیں ہے. مولانا خرم صاحب تشریف فرما ہے، اور جیسے نام یاد آتے رہیں گے میں ذکر کروں گا. یہ ایک میٹنگ ہے. اور ہاں، ایک میرے دوست ابھی نظر پڑی، آپ پیچھے کیوں بیٹھے ہیں؟ حضرت مولانا ڈاکٹر اویس نانوتوی صاحب جو پروفیسر ہیں جامعہ ملیہ اسلامیہ کے، جامعہ ازہر مصر سے پڑھ کر آئے ہیں، اور جامعہ ملیہ میں آپ ٹیچر کو پڑھاتے ہیں، بی ایڈ پڑھاتے ہیں جامعہ ملیہ اسلامیہ اوکھلا میں. آپ یہاں تشریف فرما ہے. میں ان سے گزارش کرتا ہوں، اور ایک آپ کو نسبت یہ حاصل ہے کہ دارالعلوم دیوبند کے بانی حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے آپ خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں. آپ سے گزارش ہے کہ آپ تشریف لائیں. اور آپ کی والدہ محترمہ بھی حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ کے گھر سے تعلق رکھتی ہیں. آپ ہمارے بیچ میں آپ سے یہاں منعقد ہوئی ہے. انشاءاللہ اس کا سلسلہ جاری رہے گا. اس لیے اس مقصد کے تحت میں یہ کانفرنس سے منعقد کی گئی ہے. میں مولانا خرم صاحب سے گزارش کروں گا آپ کے اوپر تشریف لائیں، کیونکہ اور بھی کئی اہم شخصیات یہاں ہیں. میں چاہوں گا اگر میں سب کو اوپر بلا لوں گا تو پھر جو ہے تھوڑا سا مجھے کہیں نیچے کا پلڑا کہیں زیادہ ہلکا نہ رہ جائے، اس لیے نیچے کا پلڑا جو ہے بھاری رہنا ضروری ہے. تو اس لیے اہم شخصیات نیچے موجود ہیں. لیکن اگر ہم سب کو اوپر ہی بلا لیں گے، ہمیں نہیں بلایا وہ جاوید صاحب نے ہم پر نظر نہیں پڑ رہی، اس کا مطلب نظر سب پہ پڑ رہی ہے. لیکن میں اجلاس کی سسٹم کو بھی دیکھ رہا ہوں، اجلاس کے جو ہے اصول آداب کو بھی دیکھ رہا ہوں. اس لیے اختر صاحب سوچ رہے ہوں گے شاید بھائی مجھے کب بلائیں گے. تو میں سوچ رہا ہوں کہ عشاء کی نماز پڑھ کے ہمارے کچھ ایمان والے بھائی مجمع میں اور تشریف لے آئیں، تو ہمارے کئی علماء یہاں نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم انشاءاللہ ان کو اوپر بلا دیں گے تاکہ ایک امتداد برقرار رہے. بہرحال میں گزارش کرتا ہوں قاری حلال صاحب سے، ہمارے دوست مشفق مخلص ساتھی ہیں، کہ آپ تشریف لائیں اور اجلاس کو آگے لے کر چلیں.